کچھ قرض ہیں جنہیں جی چاہتا ہے چکا دوں، مال نایاب ہے اور گاہک ملتے نہیں، مل جائیں تو اس کا مول نہیں دیتے۔ مجھے ادب کی ایک بے مثل شخصیت یاد آتی ہے کہ اب اس کی کہانیاں کہنے والا شاید میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ شخص ہے خواجہ محمد شفیع دہلوی۔ دلی کا سنبھالا، وہ اور ہم، کفر کچہری، گاما پہلوان، دلی عالم نظام۔ کہیے تو کچھ اور باتیں کہیں، اور اس جیسی بہت سی کتابیں خواجہ محمد شفیع کی مجھے یاد آتی ہیں۔ میں اپنے پڑھنے والوں سے کہوں گا کہ اے دوستان عزیز، 1914 کے بعد کا 1944 تک عرصہ دیکھیے اور عبد الماجد دریابادی کے تبصرے دیکھیں صدق میں۔ اس میں تبصروں میں خواجہ شفیع آپ کو بڑے نمایاں نظر آئیں گے۔ ان کی کتابیں کسی کی قیمت، بڑی مہنگی کتابیں تھیں اس زمانے کی، بہت مہنگی، 1.5 روپیہ قیمت ہے دلی کے سنبھالے کی، مہنگی کہلاتی تھی، ایک بڑی مقبول کتاب تھی۔ ان کی ایک بڑی دلچسپ کتاب دلی کے حوالے سے خواجہ حسن نظامی نے جیسے بہت کچھ لکھا ہے، وہ بھی اسی دور کے آدمی تھے، انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ کفر کچہری کا ذکر کیا ہے، وہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ میں وہ خوش نصیب نوجوان تھا جو اس بوڑھے سے بڑے پیار سے 6 سال تک، جب تک وہ کینیڈا نہیں چلے گئے میگل یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے، صبح و شام باقاعدگی سے ملتا رہا۔ اور پھر یہ اورینٹل کالج بھی 58، 57 اور 59 تک میں نے دیکھا یہ آیا کیے، اور میرے دور کے میرے قابل احترام اساتذہ سے ملتے جلتے رہے۔ مزن چنگی پر 2 رویا سڑکیں ہیں، ایک فیروز پور روڈ کہلاتی ہے اور ایک جیل روڈ، اور درمیان میں ایک دوکونا ہے، یعنی 2 راستے جا رہے ہیں، پھر ایک سالویشن آرمی کی طرف، ٹیمپل روڈ کی طرف پیچھے سے نکل رہا ہے۔ تو جیل روڈ والی سڑک پر این چنگی کے، مزن چنگی کے این موڑ پر ان کی کوٹھی تھی، اور وہاں یہ مشاعرے بھی کرتے تھے، مجھ جیسے کم حیثیت طالب علموں کو عزت دیتے تھے، بلاتے تھے، ان کو تسکین دیتے تھے، ادب میں بڑھنے کی دعوت دیتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ ان کے گھر پہ مشاعرہ بھی ہوتا تھا، میں اس میں بھی کم عمر تھا، کیا میری عمر ہوگی 20، 19، 18 سال ہوگی جب میں ان کے گھر جاتا تھا، 22 کا ہوا، پھر 23 کا ہوا۔ میں نے اس شخص کو دیکھا، بڑا پیار بھرا آدمی تھا، خواجہ شفیع دہلوی، بہت پیار بھرا آدمی، پھول جھڑتے تھے جب بات کرتے۔ اس کی آخری کتاب گاما پہلوان کے بارے میں ہے، رستم زمان، لاہور میں۔ یہ لاہور آ گئے تھے دلی سے، لیکن دلی کی یادوں کو سینے سے لگائے رہتے تھے۔ ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے کفر کچہری، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ وہ دلی کی تہذیبی شناخت کا ایک رسالہ ہے۔ ہولی کے قریب قریب دنوں میں مسلمان اور ہندو، اہل دانش لیکن ذرا پھکڑ، نستعلیق نہیں، پھکڑ، یعنی بڑے بولے، جنہیں کسی دوسرے کی پرواہ نہ ہو، وہ اکیلے ہو کر بولنے والے اور خوب کھل کر بولنے والے، بلکہ کھل کھیلنے والے، وہ لوگ جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو فراشی گالیاں دیتے تھے، اور جس حرف پر گالی ختم ہوتی تھی اس حرف کے شروع سے اگلی گالی مخالف سناتا تھا، ورنہ وہ زیر ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آخری
گالی کا انہوں نے ذکر کیا کہ گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت کی جا رہی ہے، تو ایک شخص اس کفر کچہری میں یعنی گالیوں کے اس میلے میں دلی کی تفریح گاہ کے اس منظر میں ایک آدمی ایک گالی دیتا ہے کسی شخص کو، ماں بہن کی، حد ہے اس میں. تو دوسرا آدمی اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ساری کائنات کا ملبہ وہاں پہ جا کے گر پڑے. میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے بتانے کے، لیکن میں اظہار کر رہا ہوں کہ کفر کچہری اس ملامت کی گفتگو کا ذریعہ تھی، اور اس کا ایک خاص پہلو یہ تھا جیسے بچے بیت بازی کرتے ہیں اور ان کا شعر جس حرف پہ ختم ہوتا ہے اس حرف کی تختی سے ان کا مخالف. حامیہ ایک بات اس کفر کچہری کی دستاویز میں میرے لکھنے سے رہ گئی، میرے بولنے سے باقی ہے بھی، یہ کہ اس کفر کچہری کے جج صاحبان کون ہوتے تھے. خواجہ صاحب محمد شفیع دہلوی مجھ سے فرماتے تھے، میاں اس کفر کچہری کا جج وہ شخص منتخب کیا جاتا تھا جو پچھلے برس کی کفر کچہری میں گالیاں بکنے کا ماہر اعظم ہو کر نمایاں ہوا اور اول انعام پایا. یعنی وہ گلیہر اعظم تھا، گلیہرا تھا، بڑا گلیہرا اس کچہری کا جج ہوتا تھا.